سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے کڑا وقت۔ امریکی رپورٹ میں ایم بی ایس کو جمال خشوگی قتل کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ صرف سعودی عرب نہیں، پورا عرب خطہ سکتے میں ہے۔ عرب دنیا 90 سالہ تاریخ کے بدترین اور خطرناک موڑ پر۔ چھوٹی چھوٹی بے حد مالدار ریاستوں کے امیر ترین بادشاہ سنگین خطرے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار دنیا کے لیے حیران کن تھی، مگر اس تبدیلی پر دنیا اور امریکہ نے سکون کا سانس لیا۔ پریشان تھے تو سعودی عرب اور عرب ممالک۔ یہ ہار ان کے لیے اتنی ہی حیران کن تھی جتنی خود ٹرمپ فیملی کے لیے۔ امریکہ جو ہمیشہ عرب ممالک کے سیکیورٹی کا ضامن رہا ہے، ناراض ہے، شدید ناراض۔ نہایت سنگین صورتحال ایم بی ایس اب مغرب کی نگاہ میں قتل جیسے بھیانک جرم کے ذمہ دار ہے۔ معاملہ صرف ایک قتل کا نہیں، امریکہ میں تبدیلی کے بعد ڈھیر سارے سنگین مسائل سعودی عرب اور عرب ممالک کو گھیرے میں لے چکے ہیں۔ بازی پلٹ چکی ہے۔ استنبول کے سعودی سفارت خانے میں 2 سال پہلے ہونے والا جمال خشوگی کا قتل محمد بن سلمان ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ تو ہونا تھا اور یہ رپورٹ سامنے آنی بھی تھی، لیکن یہ نہایت کڑا وقت ہے محمد بن سلمان کے لیے، سعودی عرب کے لیے اور پورے عرب خطے کے لیے، اسپیشلی مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی منمانیوں کے لیے مشہور تھے اور یہ عرب حکمرانوں نے وہ سب کچھ کیا جو یہ کر سکتے تھے قاعدے قانون کے خلاف۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی سفارت خانے میں جب جمال خشوگی قتل ہوئے تو محمد بن سلمان کی طرف پہلی انگلی طیب اردوان نے اٹھائی تھی۔ یہ نہایت اہم موڑ ہے عرب ترک سرد جنگ کا، جو مسلم قیادت کے لیے چل رہی ہے۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ یقین مانیے 90 سالہ عرب تاریخ میں اس سے زیادہ سنگین موڑ نہیں دیکھا گیا۔ یہ تاریخی موقع ہے۔ عرب اس وقت پریشان ہے، سختے کی کیفیت میں۔ امریکہ شدید برہم ہے اور تیل کی دولت اب ہتھیار نہیں رہی، تو بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جو تاریخ نے پہلے نہیں دیکھا۔ ان سارے مسائل پہ بات کریں گے، دیکھیں گے، تجزیہ کریں گے۔ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عرب ترک سرد جنگ سیریز۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی سے سعودی عرب ہولناک حد تک متاثر ہو۔ ظاہر ہے ترک عرب سرد جنگ میں یہ تاریخی موقع ترکی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایم بی ایس کے لیے ٹرمپ کی پسندیدگی، ان کے داماد جیریڈ کشنر سے دوستی، کہانی ختم ہو گئی۔ نئی امریکی انتظامیہ محمد بن سلمان کو سنگین متنازع شخصیت قرار دے چکی۔ جو بائیڈن واضح کر چکے ہیں کہ صرف ہم منصب سے بات کریں گے، اور وہ ہیں شاہ سلمان۔ اس سے زیادہ سنگین معاملہ یہ ہے کہ جمال خشوگی قتل سی آئی اے کی رپورٹ تو پہلے سے ہی تیار تھی، مگر جب تک ٹرمپ صدر رہے یہ رپورٹ منظر پہ نہ لائے۔ مگر اب سعودی عرب کے حقیقی حکمراں محمد بن سلمان مبینہ ملزم۔ جو بائیڈن پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ بھیانک قتل کے مجرمان کے چہرے بے نقاب کیے جائیں گے، سو حسب وعدہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ نہایت سنگین صورتحال ہے، صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پورے عرب خطے کے لیے۔ نوبت سفارتی اور معاشی پابندیوں تک جا سکتی ہے۔ مالدار عرب تاریخ کے سنگین ترین موڑ پر ہے۔ ایسے میں ترکی کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اسلامی ممالک کو عرب اثر سے نکال کر متوازی تنظیم کھڑی کی جائے۔ امریکہ اور سعودی عرب تعلقات اب مزید خوشگوار نہیں۔ شطرنج کی بساط پر جو بائیڈن اور محمد بن سلمان کی چالیں کیا ہوں؟ امریکہ سے نمٹنے کے لیے ایم بی ایس اور عرب دنیا کے پاس اب بھی چالیں تو موجود ہیں، مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس گمبھیر صورتحال میں کیا ترکی سرد جنگ میں عربوں کو مات دے پائے گا؟
جمال خشوگی ایک تنقید کرنے والا صحافی جس نے قتل ہونے کے بعد بھی MBS کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بادشاہی نظام کے تحت چلنے والے عرب ممالک میں تنقید اور سوال سخت ممنوع ہے اور ایسی آوازیں خاموش کر دی جاتی ہیں۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جمال خشوگی کے قتل کی منصوبہ بندی اتنی احمقانہ اور بچکانہ تھی کہ اشارے بالکل واضح تھے۔ عرب ترکی دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں، مگر پھر بھی موقع واردات استنبول میں سعودی سفارت خانہ تھا۔ کیمرے کے جمال خشوگی کے اندر جانے کے مناظر، استنبول پہنچنے والا اعلیٰ سعودی وفد، ان کے نام، عہدے، سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ طیب اردوان کی چیخ بجاتی کیونکہ یہ سفاکانہ قتل ان کی سرزمین پہ کیا گیا۔ طیب اردوان ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے محمد بن سلمان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تمام ثبوت و شواہد چیخ چیخ کر حقیقت کا اظہار کرتے رہے۔ عالمی میڈیا چیختا رہا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی رپورٹ دبا گئے۔ اس صورتحال میں امریکی حکومت کی تبدیلی سعودی عرب اور عرب ممالک کے لیے عظیم صدمے سے کم نہ تھی۔ CIA کی رپورٹ عرب دنیا کے لیے ایسا دھماکہ ہے جس کی گونج سالوں پر محیط ہوگی۔ اس رپورٹ کے بعد شاید محمد بن سلمان امریکہ اور یورپ کا رخ بھی نہ کر سکیں، کیونکہ مغرب انہیں سفاکانہ قتل کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے ترکی اور سعودی عرب جنگ کا یہ اہم موڑ ہے۔ معاملہ صرف MBS کا نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عرب ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ عرب منصوبہ سازوں اور محمد بن سلمان کی سنگین سیاسی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے سارے انڈے ٹرمپ کی جھولی میں ڈال رکھے اور اب اس کا خمیازہ پورا عرب بلاک بھگتے گا۔ سنگین عالمی دباؤ اور ممکنہ پابندیوں سے نمٹتے سعودی عرب کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اسلامی دنیا کی قیادت کے محاذ پر سرگرم رہ سکے۔ مشرق وسطیٰ جو عرب اسپرنگ کی آندھی سے بمشکل بچا تھا، اب شدید طوفان کی زد میں ہے۔ برج ہل رہے ہیں، ایوان لرز رہے ہیں۔ عرب حکمرانوں کے لیے اس طوفان سے بچنا ہی پہلی اور آخری ترجیح ہے۔ عرب حکمران یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماضی اور حال میں فرق ہے۔ تیل کا ہتھیار اب بیکار ہو چکا ہے اور مشرق وسطیٰ سنگین مسائل میں گھرا ہے۔ ترکی اور سعودی عرب کی سرد جنگ پورے عالم اسلام کو متاثر کر رہی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کے بغیر دنیا کا کوئی ملک اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنی جنگ لڑ سکے، اپنا اثر و نفوذ پھیلا سکے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد دونوں ممالک پر کیا اثر پڑے گا۔ کوئی شک نہیں کہ عالمی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کا سب سے عظیم صدمہ سعودی عرب کو پہنچا۔ محمد بن سلمان کے لیے یہ تبدیلی اتنی ہی غیر متوقع تھی جتنی ٹرمپ فیملی کے لیے۔ دنیا جان چکی ہے کہ ٹرمپ کوئی کیریئر پولیٹیشین یا ڈپلومیٹ تو تھے نہیں، بس ایک بھڑکیلے تاجر تھے۔ ٹرمپ ایک تاجر تھے اور رہیں گے، مگر MBS ایک ملک کے حکمراں ہیں۔ اب رہیں گے یا نہیں یہ فیصلہ مستقبل کرے گا۔ تو پھر ان کا نقصان ٹرمپ سے کہیں زیادہ بڑا اور بلکہ بہت بڑا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے سعودی عرب اور عرب ممالک کو جتا دیا کہ من مانی نہیں چلے، MBS کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا۔ محمد بن سلمان جتنی سفاکیت کے ساتھ اقتدار کی سیڑھیاں چڑھے تھے، اب بیرونی نہیں سنگین اندرونی مسائل میں بھی گر چکے ہیں۔ آل سعود کے متاثرین بڑے عرصے سے کسی موقع کے منتظر تھے اور شاید اب وہ موقع آ گیا ہے۔ اپنی دھاک جمانے کے لیے آل سعود کے جن شہزادوں کو قید رکھا گیا، تشدد کیا گیا، جن کا حق مارا گیا، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی شدید ناراضگی ایک بڑے عالمی مسئلے کی صورت میں سعودی عرب پر کالی گھٹا کی طرح چھا چکی ہے۔ یمن جنگ، قطر کا بائیکاٹ، انسانی حقوق پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اسلحے کے معاہدے معطل۔ سعودی عرب بھی ہوا کا رخ پہچان چکا ہے، یمن جنگ سے باعزت واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، قطر سے دوبارہ دوستی، انسانی حقوق میں نرمی، مگر شاید یہ کافی نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ عرب اسرائیل دوستی امریکہ کے لیے اب بھی بہت اہم ہے۔
اور سعودی عرب کے پاس اسرائیل دوستی مشن کا اہم کارڈ موجود ہے، مگر جمال خشوگی قتل کی رپورٹ کے بعد یہ کارڈ ایکسپائر ہو چکا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی امریکہ کے پاس سعودی عرب کے خلاف 9/11 کا مقدمہ بھی موجود ہے، جسے عرصے سے روکا گیا ہے۔ دولت سے مالا مال عرب ممالک کے حکمراں کیا محمد بن سلمان کے لیے امریکہ کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ شاید ایسا نہ ہو سکے۔ وقت کے ساتھ بڑھتا امریکی شدید دباؤ سعودی عرب کو ترکی کے خلاف سرد جنگ میں نہایت مہنگا پڑے گا۔ دوسری جانب ترکی اور امریکہ کے تعلقات خوشگوار تو نہیں، مگر کسی بڑے دباؤ کا باعث بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کر چکی ہے، مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ترکی کا انحصار نہ صرف امریکہ پر کم ہے، بلکہ ترکی اور امریکہ دونوں مغربی دفاعی تنظیم نیٹو کے رکن بھی ہیں۔ اس کے باوجود ترکی روس سے قریبی تعلقات استوار کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طیب اردوان، شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذہین، زیرک اور تجربہ کار سیاستداں ہیں۔ ایسے سیاستداں جو دھڑلے سے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج بھی کرتا ہے اور برابری کی سطح پر دوستی بھی رکھتا ہے۔ یہ دور سعودی عرب اور ترکی کی سرد جنگ کا تاریخی اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب اور عرب خطے کے لیے یہ ایک کڑا وقت ہے۔ عرب گیم، عرب پالیسیز، کیا محمد بن سلمان اس کے اصل منصوبہ ساز ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حقیقت دنیا کے کم لوگ جانتے ہیں کہ اصل منصوبہ ساز محمد بن سلمان نہیں، یہ تو ایک چہرہ ہے جو سامنے ہے، جو قیادت کر رہے ہیں۔ اصل منصوبہ ساز کہیں پیچھے ہے۔ نہایت پراسرار شخص، میڈیا پہ آنے کا شوق نہیں، باہر گھومنے کا شوق نہیں، ایک ایسا شخص جو سوچ و بچار کر کے عرب پالیسیز بناتا ہے، وضع کرتا ہے۔ کون ہے یہ پراسرار شخص؟ نہایت اہم چیز ہے۔ آئندہ قسط میں عرب ترک جنگ، سرد جنگ سیریز میں آئندہ آپ کو ملائیں گے اس شخص سے، اس پراسرار منصوبہ ساز سے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔